وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، بے شک وہ تھے بہت بڑے ظالم اور سرکش، والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں زمین پر مار دی گئیں، ٹھیک ہے، الٹ کے زمین پر دے ماری گئی، فغشاہا ما غشا، تو ڈھانپ لیا ان کو جس چیز نے ڈھانپا یعنی عذاب الہی نے، فبأی آلائی، پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کے ساتھ، ربی کا، فبأی آلائی، پس کون کون سی نشانیوں، ربی کا، اپنے رب کی، تتمارا، تم شک کرو گے، یعنی اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو دیکھ کے تم شک کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ آلا کا مطلب نعمتیں کیا رہتا ہے، آلا کا مطلب نعمتیں نہیں ہے، بلکہ آلا کا مطلب ہے اللہ کی کون کون سی علامتیں، نشانیاں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ تھے رسول، پہلے رسول اونٹوں کو ڈرانے والے، ٹھیک ہے جی۔ آذفۃ العاذفہ، وہ آنے والی بہت قریب ہے، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو ظاہر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا وہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، وتضحکون ولا تبکون، وہ ہنستے اور روتے نہیں ہیں، انتم سامدون، اور تم کھیل کود میں غفلت میں ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، بس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اب یہاں پہ آپ نے انشاءاللہ جب سننا ہے تو یہ آیت سجدہ کر لینا ہے، میں بھی کر لیتا جی۔ تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے یہ نوٹ دیکھ لیں، یہ بالکل سیم ہی ہوتا ہے ہر سبق کے اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ سورۃ النجم کا تعارف، وجہ، تسمیہ، پس منظر، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 39 تا 45 کا بامحاورہ ترجمہ، میں نے آپ کو الحمدللہ پوری سورت کا ترجمہ پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذخیرہ الفاظ، یہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے۔ مشق کی طرف چلتے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نجم کا معنی ہے، کیا معنی ہے جی؟ ستارہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ صورت ہے جسے سن کر مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں پڑ گئے، وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النجم، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وحی لانا، ٹھیک ہے، وحی لانا ذمہ داری۔ قیامت کے دن سفارش صرف وہی کر سکے گا جو متقی ہوگا، جو عادل ہوگا، جو ولی ہوگا، جسے اجازت ملے گی۔ سورۃ النجم کی پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے ستارے کی۔ مختصر جواب دیں، سورۃ النجم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ النجم کے ابتدا میں پہلی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، نجم کی، عربی زبان میں نجم ستارے کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ النجم کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ النجم کا مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورۃ النجم کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ لیں جی، یہاں سے آپ نے 2 یاد کرنے ہیں۔ جو شخص بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ایک، اور قیامت کے دن انسان کو بدلے میں وہی ملے گا جس کے لیے اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی، سورۃ نجم کے نازل ہونے کے بعد کیا انوکھا واقعہ پیش آیا؟ یہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ سورۃ نجم جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں اس سورت کی تلاوت کی، آپ کے ساتھ مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی۔ مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی کیا، جب آیت سجدہ آپ نے پڑھی تو کفار نے بھی آیت سجدہ پر سب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انوکھا واقعہ تھا کہ انہوں نے بھی قرآن سن کے سجدہ کیا، یہ پیش ہے۔ قیامت کے دن انسان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ انسان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ یعنی قیامت کے دن جو اعمال کیے ہوں گے اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ سعی، کوشش، اس نے کوشش کی۔ لیسا، نہیں ہے۔ الذکر، مذکر، اذکاہا، اضحکا، ٹھیک ہے، وہ ہنساتا ہے۔ الجزاء، جزا، بدلہ۔ الانثیٰ، مؤنث، لڑکی۔ اچھا، درج ذیل آیات کا آیات قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اس کی کوشش عن قریب وہ دیکھے گا۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہی اللہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اس نے پیدا کیا مذکر و مؤنث کے جوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ اب سورہ نجم پر تعارف ایک مضمون آپ نے لکھنا ہے، تو یہ سوال اس کے اینڈ میں آتا ہے، پہلے آپ نے سورت پڑھ لی، خلاصہ پڑھ لیا، مضامین سارا کچھ، اب اس پر مضمون لکھنا یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، لہذا پوری سورت کو دوبارہ اچھی طریقے سے بار بار سنیں اور پھر اس سے آپ ایک اس میں سے استنباط کر کے ایک اپنے نوٹ لکھنا ہے۔ چلیں جی، آج کا سبق الحمدللہ یہاں پہ ختم ہوا، اس سے آگے سورت پڑھیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔